السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کچھ عرصے سے ایک مضمون اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی توفیق دے رہا ہے، خاوند اور بیوی کا، زوج زوجہ کا آپس کا تعلق، اس رشتے کی اہمیت، افادیت، اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ میرے سامنے لا رہا ہے قرآن و سنت سے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ رشتہ باقی رشتوں میں بہت دب چکا ہے اور بہت ہی ہمارا معاشرہ کمی اور بیشی کا شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی ہر کائنات اللہ کی نشانی ہے۔ یہ ساری کائنات، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت، یہ سب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اونٹ کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ہر شے اللہ کی نشانی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا کہ تم پکار اٹھو گے کہ اللہ حق ہے۔ تو شاید کبھی آپ کے خیال بھی نہ گزرا ہو کہ خاوند اور بیوی کا تعلق بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کو اللہ نے خود اپنی نشانی ارشاد فرمایا سورہ روم میں۔ میں آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتا ہوں۔ من آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا اور تم زمین پر بکھر گئے۔ پھر میں وہ ابھی بیچ کی آیت چھوڑ دیتا ہوں جو میرا موضوع ہے، خاوند اور بیوی۔ اس سے اگلی آیت، من آیاتہ خلق السماوات والارض، میری نشانیوں میں سے ہے زمین آسمان کا بنانا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں کا، رنگ روپ کا الگ الگ ہونا بہت بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، علم والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں تمہیں سلا دیتا ہوں، تمہیں نیند آ جاتی ہے، آرام کرتے ہو، پھر اٹھتے ہو، پھر میرے رزق کو تلاش کرتے ہو، میں نے اسباب رزق تمہارے لیے مہیا کیے، سننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں تمہیں بجلیوں کی کڑک سناتا ہوں، بادلوں کی گرج سناتا ہوں، ان کا چمکنا تمہیں دکھاتا ہوں، کبھی تمہیں امید لگتی ہے، کبھی خوف ہوتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے بارش بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے بعد میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے کہ زمین آسمان میرے حکم سے وہ تھما ہوا ہے، یہ بچھا ہوا ہے، وہ اٹھا ہوا ہے، وہ تنا ہوا ہے، یہ بچھی ہوئی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے میرے مالک کی۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے کہ تم مٹی میں مٹی ہو چکے ہوگے، تمہارا نشان تک نہ ہوگا، لیکن میں ایک آواز دوں گا تم سب قبروں سے نکلو گے۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ سب آپ کا ذہن یقیناً تسلیم کر رہا ہوگا کہ واقعی مٹی سے بن کے زمین پہ بکھر جانا بڑی نشانی، زمین آسمان کا بننا بڑی نشانی، زبانوں کا مختلف ہونا بڑی نشانی، رنگ روپ الگ ہونا بڑی نشانی،
نیند کا آنا، اٹھنا، بیدار ہونا، آسمان کی چھت، زمین کا فرش، بادلوں کی بارش، موت کے بعد زندگی، یہ سب کے سب بڑی نشانیاں ہیں، اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے بیچ میں اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ تو میں جہاں سے آیت شروع ہو رہی، من آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر تم زمین میں پھیل گئے۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جو اب پڑھنے لگو، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ یہاں اس آیت کو اللہ نے فٹ کر کہا کہ میری یہ بھی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا اور خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا، اور ایسا رشتہ بنایا کہ تمہیں اس رشتے میں سکون آ جائے، اور پھر اگلا اضافہ کیا کہ پھر آسمان سے میں تمہاری مدد کرتا ہوں کہ میں تمہارے اندر محبت کو ڈال دیتا ہوں، شفقت، رحمت، ہمدردی کو ڈال دیتا ہوں۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں، سارے رشتے بڑے قیمتی ہیں، سارے بڑے اہم ہیں، سب رشتے انتہائی بابرکت مقدس ہیں۔ تقدس اور بزرگی کے لحاظ سے ماں باپ کا رشتہ سب سے بڑا ہے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن اہمیت، افادیت کے لحاظ سے خامند اور بیوی کا رشتہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ماں باپ پیدا کیے تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، میں نے اولاد پیدا کی تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ اولاد کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے امتحان کہہ دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ ان کو اللہ نے کہا یہ زیب و زینت کا سامان ہے، تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور دوسری جگہ کہا تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے امتحان ہیں۔ میاں بیوی کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے دو خوبصورت باتیں فرمائیں، لتسکنوا الیہا، ایک تمہیں سکون ملے، یہ سکون بہن بھائی، ماں باپ، اولاد، دوست، عزیز، کسی کے ساتھ اس سکون کو نہیں جوڑا، سکون کو جوڑا ہے بیوی کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ۔ عورت کا ذکر نہیں کیا، مرد کا ذکر کیا ہے، عورت کے حیا کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ حیا کا پیکر ہے، اس کو اسی حیا کی چادر میں لپیٹ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، ورنہ مراد اس سے دونوں ہی ہیں کہ خامند کو بیوی میں سکون ملے، بیوی کو خامند میں سکون ملے، دونوں جان بین سے ہے۔ پھر ایک مدد اللہ نے اضافتاً فرمائی کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان، خامند اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیتا ہوں۔ تو اس سے یہ بھی ایک اللہ نے خبر دی ہے کہ تم اپنے گھر کو بھر دو چیزوں سے، اس سے محبت نہیں پیدا ہوگی۔ بیوی کو تم سونے سے لاد دو، چاندی سے لاد دو، یا بعض مالدار گھرانے میں لڑکے کی شادی ہو جائے اور اس کو بڑے بڑے کاروبار کروا دیں کا، اس سے محبت نہیں آئے گی۔ محبت اللہ ڈالتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور الفت اور پیار یہ اللہ ڈالتا ہے۔ تو اب ان ساری آیات کی روشنی میں یہ ایک آیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فٹ کیا اور اس کو اپنی بہت بڑی نشانی قرار دیا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور پھر میں نے تمہارے لیے اس میں سکون رکھا، اطمینان رکھا، چین رکھا۔ اس رشتے میں سکون باقی رہے، وہ آپس کے رویے اشد ضروری ہیں۔ خامند بیوی کو عزت دے، احترام دے، بیوی خامند کو عزت دے، احترام دے۔ خامند جب تھکا ہوا کام سے واپس آئے تو اس کو تانے طنز کے ساتھ اس کا استقبال نہ کرے۔ بیوی گھر میں تھکی، بچوں کی خدمت اور گھر کی دیکھ بھال، خامند کی ساری دیکھ بھال، اور اس کے بعد خامند تھوڑی سی بات پر اسے تانا دینا شروع کر دے، تو یہ رشتے پھر باقی تو رہتے ہیں، چونکہ ہمارا مشرقی ہے معاشرہ، اس میں
طلاق اللہ کا فضل ہے بہت کم ہے، لیکن رشتے کا حسن چلا جاتا ہے۔ کچھ خارجی عوامل ہیں جو میں ہر دفعہ دہرا رہا ہوں۔ لڑکے کے ماں باپ جنہیں ہم ساس سسر کہتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ جو اس کی طرف سے ساس سسر ہیں، کچھ یہ دو عوامل بڑے زیادہ دخل انداز ہیں، اور ان دو میں بھی لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ اس رشتے کو نادانی میں خراب کر رہے ہیں، ان کی نیت خراب کرنے کی نہیں۔ کون اپنی اولاد کا گھر خراب کرنا چاہتا ہے؟ انہیں پتہ کوئی نہیں، وہ اچھا بنانے کے پیچھے خراب کر دیتے ہیں اور بہتر بنانے کے چکر میں بگاڑ دیتے ہیں، چونکہ حدود کا نہیں پتہ، پھر میرے نبی کی سیرت سامنے نہیں ہے۔ میں اب سب سننے والوں سے کہوں گا، میرے نبی گھر میں کیسے تھے، آپ نے اپنے گھر میں کیسے زندگی گزاری، اسے ضرور پڑھیں۔ میں رات ہی ایک جگہ بیان میں کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب کے معجزات بیان کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انگلیوں سے پانی نکلا، اور درختوں نے سلام کیا، اونٹوں نے سجدے کیے، اور تو اتنی 2 بڑی جلدوں میں کتاب علامہ سیوطی نے لکھی آپ کے معجزات کی، میں نے اشارتاً عرض کر دیا۔ لیکن میں آپ سے اپنی دل کی کہتا ہوں کہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ آپ کے عالی اخلاق ہیں، جس پر اللہ بھی تعریف کرنے پر آ گئے۔ میرے نبی نے نمازیں بھی بہت اعلیٰ پڑھیں، ہر کام بہت اعلیٰ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں شاباش دی ہے، لیکن جو شاباش اللہ نے آپ کو اخلاق پہ دی ہے وہ کسی چیز پر نہیں دی۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہیں۔ تو یہ رشتہ دبا ہوا ہے، کہیں ماں کا پریشر ہے، کہیں لڑکے کے باپ کا پریشر ہے، کہیں بہنوں کا پریشر ہے کہ وہ بہنوں کے پریشر میں آ کر بیوی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ماں یا باپ کے پریشر میں آ کر، بھائی کے دباؤ میں آ کر۔ ابھی میں دبئی سے ایک بچی بہت زیادہ مجھ سے رابطے میں، پھر میرے نمبر بدل جاتے ہیں تو اب اس کے پاس میرا نمبر ہوگا ہی نہیں، پتہ نہیں اب کس حال میں ہے، تو وہ مجھے بتلا رہی تھی، رو بھی رہی تھی کہ میرا اور میرا خامند کا بہت اچھا تعلق ہے، لیکن وہ چھوٹا ہے، بھائیوں میں بھائی بڑے ہیں، اور بھائیوں نے ہم دونوں کو زندگی کو برباد کیا ہوا ہے اور ہماری زندگی کو خوار کیا ہوا ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے بچی کی ماں اتنا دخل دیتی ہے زندگی میں کہ وہ بنانے کی بجائے بگاڑ کے رکھ دیتی، بچی کے رشتہ دار اتنا دخل دیتے ہیں، بعض اوقات بچیاں ایسی نادان بن جاتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی میرا باپ، میری ماں، میری بہن، تیری حد تک ضرور ہے، لیکن اس کو اتنا داخل مت کرو کہ تیرے خامند کا رشتہ تجھ سے خراب ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند کا ہے۔ تو شادی کے بعد اس کا حق ہے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو عزت دینا، محبت دینا، یہ بچی کا حق ہے، لیکن اگر یہ ان کے تعلق کو خراب کرنے پر آ جائیں تو پھر اس کو سامنے کھڑا ہونا ہوگا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ لڑکے کا اپنے ماں باپ کو عزت دینا، احترام دینا اس پر فرض عین ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ماں بلائے تو نماز توڑ دینے کا حکم، نفل نماز، سنت نفل، ماں بلائے نماز توڑ دو۔ لیکن اگر یہی ماں باپ بیوی اور خامند کے تعلق کو خراب کرنے لگ جائیں تو پھر یہ سامنے کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، بدتمیز نہ ہو، بے ادب نہ ہو، گستاخ نہ ہو، کہ والدین زیادتی بھی کریں تو ان کے سامنے بولنے کا حکم نہیں۔ وَإِن ظَلَمَاكَ، وہ ظلم بھی کریں تو ان کے سامنے بولنے کا حکم نہیں ہے۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے خامند کو بھی مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا، بیوی کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، ماں باپ کو عزت دیں، رشتوں کو عزت دیں۔ بہت سے بچے بہنوں کی سن کر بیوی کی ٹھکائی شروع کر دیتے۔ چند دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، وہاں سے میرا گاؤں ہے تلمبا میاں ملتان کے پاس، تو وہاڑی سے ایک بچی آئی کہ جی میرا خامند مجھے بہت مارتا ہے، بہنیں میری شکایتیں لگاتی ہیں، وہ مجھ سے آ کر پوچھتا بھی نہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، بس آتے میری پٹائی شروع کر دیتا۔
تو یہ آج کے اس مجلس میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ خامند اور بیوی کا رشتہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ من آیاتہ، تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ ہم نے تمہیں خامند اور بیوی کا رشتہ دیا تاکہ تمہیں سکون ملے۔ اب ان کے آپس میں کیا سکون کب آئے گا؟ جب خامند بیوی کے ساتھ اظہار محبت ہو۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا کوئی بیوی سے تعلق ہو جائے تو اوپر والے مار دیں، یہ تو رن مرید ہوگا، یہ تو زن مرید ہوگا، یہ تو کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی اور سوچتا ہی نہیں ہے۔ ایسے بولنے والے بہت نادان ہیں، بہت نادان ہیں، بہت نادان ہیں۔ بیوی کی ذمہ ہے کہ خامند کو عزت دے، احترام کرے، اس کے لیے کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو، دل شکنی ہو، عزت نفس مجروح ہو، تو پھر یہ سکون بھی باقی رہے گا، محبت بھی باقی رہے گی۔ کچھ تو یہ خارجی عوامل ہیں جو اس رشتے کو توڑ رہے ہیں، کچھ ان میاں خامند بیوی کے اپنے اندر کی وہ نافہمی ہے، ناسمجھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وہ عزت اور احترام نہیں دیتے جس کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے حکم دیا، مطالبہ کیا۔ تو وہ یعنی بیوی اگر نفل روزہ رکھنا چاہے تو خامند سے پوچھ کر رکھے، اگر خامند کہے آپ نے نہیں رکھنا تو بیوی کو حکم ہے کہ روزہ چھوڑ دے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ رات کو روزانہ نفل پڑھتی تھیں ساری رات، تو غسل فرماتی اور خوشبو لگاتی، پھر اس کے بعد اپنے خامند سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں، پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں۔ اگر وہ ان کے خامند کہتے اجازت ہے تو پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو نفل پڑھنے میں بھی آپ دیکھیں وہ اپنے خامند سے پوچھ رہی ہیں، تو آج میں 1300 سال کے بعد ان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ کس مقام کی وہ خاتون تھیں، کس درجے کی وہ خاتون تھیں۔ ایسی اللہ کے محبوب نے مردوں سے کہا کہ بہترین خامند وہ ہے جو بیوی کے ساتھ، بہترین مسلمان وہ ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر آپ نے اضافہ کر کے فرمایا اور میرا تم سب میں سے سب سے اعلیٰ سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو اس پر آپ غور فرمائیں، ان آیات کو سورہ روم میں پڑھیں، یہ سورہ روم کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ہمارا مٹی سے بننا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، زمین آسمان کا بننا اور زبانوں کا الگ ہونا، رنگ روپ الگ ہونا، اللہ کی نشانیاں، نیند کا آنا، بیدار ہونا، اللہ کی نشانیاں، بارش، آسمان، زمین، چاند، تارے، سورج، سیارے، اور اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی خامند اور بیوی کا تعلق۔ تو میں جو بھی میری بات سن رہے ہیں، جو مرد ہیں، اپنی بیویوں کو محبت دیں، اظہار محبت کریں، خامند بیوی کے لیے، بیوی خامند کے لیے، یہ ضروری ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے اللہ کے محبوب کی خدمت میں، ایک اور دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آدمی جا رہا ہے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو انہیں اسے بتایا کہ جی بتایا، تو انہیں کہا اٹھو اور جاؤ اس سے کہو انی احبک، اسے جا کر کہو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ اظہار ضروری ہے، اظہار ضروری ہے۔ جب آپ خامند بیوی کچھ ایک وقت ایسا مقرر کرو جس میں نہ موبائل بجے، نہ گھنٹی بجے، نہ ٹی وی چلے، نہ کوئی پروگرام چلے، نہ اخبار چلے، صرف آپ آپس میں بیٹھ کے اپنی باتیں کرو، ساتھ آپ کے بچے بیٹھے ہوں۔ ایک مجلس روزانہ ایسی ہونی چاہیے، روزانہ نہیں کر سکتے ہو، ایک دن چھوڑ کے کر لو، 2 دن چھوڑ کے کر لو، 3 دن چھوڑ کے کر لو، ایک ایسی میٹنگ مجلس جس میں خامند بیوی بچے، نہ ٹی وی، نہ موبائل، نہ اخبار، اور نہ کوئی اور ایسی چیز جو آپ کے اس میٹنگ میں خلل ڈالے، رخنہ ڈالے۔ صرف آپ آپس میں پیار محبت سے آپس میں باتیں کرو، پھر اپنے دین کی بات بھی کرو، دنیا کی بھی کرو، ہنسی مذاق کی بھی کرو، سب کچھ کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو حضرت سودا آئیں۔ حضرت عائشہ نے حلوہ بنایا تھا پتلا پتلا، ان کا سودا آؤ حلوہ کھاؤ، ان کا میرا جی نہیں چاہ رہا، کہ یا کھا یا تیرے منہ پہ مل دوں گی،
کہا واہ میرا جی نہیں چاہ رہا۔ تو حضرت عائشہ نے پوری لپ بھر کے ان کے منہ پہ ایسے مل دی۔ تو اللہ کے نبی بھی حضرت عائشہ بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کے ہاتھ پکڑے اور سودا سے کہ چل اس کے منہ پہ اب تو پالش کر۔ تو سودا نے لپ بھری ان کے منہ پہ سارا لگا دیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ حضرت سودا نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ اور ایک اور تیسری روایت جب اللہ کے نبی کو کہا نا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سودا تو اس کے منہ پہ مل، تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے جلدی سے آگے لپ بھر کے خود اپنے منہ پہ مل لیا تاکہ سودا یہ کام نہ کر سکے۔ یہ ایسی خوبصورت زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ کرنے کی توفیق دے تو انشاءاللہ بہت بہتر، بہت بہت خیر کی شکلیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پیدا فرمائے گا۔ السلام علیکم۔